علمی پوائنٹ نمبر 12 آخری، اور وہ انہوں نے کہا جی میں انجینئر کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کا ایک رکوع تلاوت کر دے بغیر غلطی کے دیکھ کے. اور یار وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ. 344 لیکچرز میں قرآن پاک میں نے ریکارڈ کروایا، اس کے بعد 200 لیکچرز مزید ہو چکے ہیں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کے. کہیں اکا دکا جگہ کے اوپر اگر میری کوئی سلپ آف ٹنگ ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے کیسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے دیکھیں ان کے منہ کے اوپر کیسی کالک ملی ہے. ان کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کا دیکھ کے قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے اتنے مولویوں کی موجودگی میں. اور وہ بریلویوں کا نہیں تھا، اس سے پہلے اس نے کوئی 100-150 مولویوں کے نام لیے ہیں، اس میں دیوبندی بھی اہل حدیث بھی شامل تھے، یعنی سارے فرقے تھے مولویوں تھا. مفتی اعظم حتی یکونوا مؤمنین کو حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا، حالانکہ یکونو کے بعد مؤمنون آ ہی نہیں سکتا، سورہ یونس کی آیت. اور دوسرا دیوبندیاں تھا تقی عثمانی صاحب، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت مبارکہ کو سورہ توبہ کی بیچ میں سے الفاظ کھا دیے، اینڈ پہ جا کے لقمہ ملا، وہ لقمہ بھی غلط لیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ کو وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پڑھ دیا لقمے کے باوجود. اوہ تواڈے مفتیاں دے حال ہے کہ انہوں نے لقمہ بھی دینا کوئی اوتا بھی نہیں اپنا سلپ آف ٹنگ ٹھیک کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی آیت خود بنا لی سورۃ البقرہ کی آیات. عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ اپنی آیت بھی بنا سکتے ہیں. اور ہمارے وہ جو کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں بچارے، وہ بچارے پچھلے دنوں جو زیر تاب تھے، جس آیت کی تشریح کی وجہ سے وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، ترجمہ ٹھیک بنتا ہے لیکن آیت آپ بنا لی انہوں نے. امام کعبہ کی سعود بن ابراہیم شریم کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، سورہ اخلاص بھول گیا، الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پڑھ رہا ہے ھدی للعالمین، ھدی للمتقین نہیں نکل رہا، پھر سٹارٹ میں کیا ہے، پھر غلط پڑھ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ یہ سب انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے. پھر بھی میں نے ان کو کئی سال سے مسلسل یہ چیلنج دیا ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں چیلنج کرتا ہے. نہیں، آپ کے ڈھکوسلے کے چیلنج کے مقابلے پہ میں نے چیلنج کہا تھا کہ تمہارے جتنے یہ بڑے بابے ہیں نا، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب، ساجد میر یا باپا جانی یا اور جتنے بڑے ہیں تمہارے، ان کو کہو کہ اپنی مرضی کا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کریں. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں بھی اسی کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آؤں گا، پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کون قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے. میرے نزدیک تو کوئی بھی ان میں سے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. جو قرات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر رولز کو لیا جائے، کئی الفاظ مجہول پڑھ دیتے ہیں، عین نکلتی نہیں ہے، ہا نکلتی نہیں ہے. اگلے دن میں غامدی صاحب کو سن رہا، وہ تو بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے، حالانکہ عربی انہیں آتی ہے، بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے، سورۃ المائدہ کی آیات. تو اب میں کہوں کہ غامدی صاحب کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، حالانکہ غلط بھی پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک الفاظ بھی توڑ دیتا ہے، عربی بھی بالکل غلط طریقے سے پنجابی کے سٹائل میں پڑھتا ہے. تو میں کہوں گا قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میں کہوں گا سلپ آف ٹنگ ہے، یا الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی. قرآن تو آتا ہے، صرف یہ ایک بہانہ. جی چیلنج کرتا ہوں کہ جی جناب ایک رکوع میرے سامنے بیٹھ کے تو پڑھ نہ، رکوع اپنے بڑے کو امیر اہل سنت کو پڑھوا، تو میں بھی پڑھ دینا، فیصلہ عوام کرے گی کہ دادا صاحب کی گھوڑی کی قرات درست ہے یا پھر اس کی قرات درست ہے کہ جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.